بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس ہے سورۃ مائدہ اور آیت نمبر ہے 104۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُكُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب کہا جاتا ان سے لہم انہیں تعالو، یہ لفظ یہاں استعمال ہوتا ہے تعال یعنی اس طرف آؤ، فیمیل کے لیے تعالی۔ اب یہ تعالو اصل میں تعالیو وزن برابر ہے نا، تعالیو، لیکن وہ گرامر ہے غیو سے او، تو تعالو آؤ۔ اب کس طرف آؤ؟ اچھا ایک ہے تعالی، ہم کہتے ہیں نا اللہ سبحانہ و تعالی، وہ اس سے مختلف ہے، حروف وہی ہیں، بہت فرق ہے۔ اللہ تعالی دیکھو لام اور اس کے بعد یا عیسیٰ موسیٰ جیسے ہم اسے کہتے ہیں الف مکسورہ ہے نا، تعالی اللہ تعالی، تو یہ اور وہ بہت فرق ہے دونوں میں۔ تو یہ تو مشتق ہے، فعل ہے، اور تعالی تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اب اس میں تا جو ہے نا وہ علو سے ہے، علا یعلو، بلندی کو علا کہا جاتا ہے، اور علو اور اسی سے علی، اور تعالی یعنی جو خود بلند ہوا بذات خود، اس لیے کوئی انسان کے لیے ہم استعمال نہیں کرتے تعالی۔ دیکھو یہاں استعمال کرتے ہیں کوئی شخصیت ہے، یا تو شیخ ہر آدمی کے لیے جو دینی حیثیت سے ہو، سماجی مالداری، تو اس کو فضیلت الشیخ ہے نا، لیکن حفظہ اللہ ہمارے یہاں مد ذل العالی، وہ ہمارے یہاں کی اسٹائل ہے، مگر تعالیٰ کوئی نہیں لگاتا، اس لیے کہ تعالیٰ کے معنی وہ ذات جو خود بخود بلند ہوئی، یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو تعالو یہاں تعلیل ہے۔ اب کس طرف آؤ؟ دیکھیے الی ما انزل اللہ، نمبر 1 جو اللہ نے اتارا، یعنی کیا؟ کلام پاک۔ اس وقت کے لوگوں کو یہ دعوت دی جا رہی ہے، بلایا جا رہا ہے۔ وہ الی الرسول، اور رسول کی طرف، تو رسول کی طرف آ جاؤ، یا جو قرآن شریف نازل ہو رہا ہے، ایک ہی ہیں دونوں، جیسے کہ اللہ کی اطاعت کرو یا رسول کی کرو، ایک ہی ہے، تو انہیں بلایا جا رہا ہے۔ اب اہمیت دیکھیے، چونکہ رسول پر یہ قرآن نازل ہوا، تو آپ اس طرف آ جائیے، رسول کی طرف۔ اب ان کا جواب کیا ہونا چاہیے اور کیا دیا جواب انہوں نے؟ قالو، وہ گویا ہوئے، حسب اور نا یعنی ہم، نحنو بھی، تو حسب کافی ہے ہمیں، ما وجدنا، ما وہ پایا جس پر، علیہ ہاں جو وہ جس پر پایا ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو۔ مطلب جواب دیکھیے کیسا ہے، اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں رسول کی طرف، اور جو کتاب نازل ہوئی اس کی طرف، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کافی ہے۔ اب کیا کافی ہیں؟ آبانا اجدانا نہیں، ان کے پاس جو تھا اس پر، تو ان کے پاس کیا تھا؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آبا۔ اب ان کے پاس کیا تھا؟ بتوں کی پرستش، یہی تھا نا۔ اپنی تقدیر معلوم کرنا ہو تو بت خانے میں جاؤ، تیر نکالو، تو یہ ان کا جواب۔ اب حسب ہم بھی کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہے نا، ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے، مگر ان مجرمین کے لیے، مشرکین کے لیے ان کے باپ دادا کا دین۔ اچھا اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں حسب کافی، کرتے ہیں نا کافی، ہمارے لیے اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی، ان کے لیے کافی ان کے باپ دادا کے دین۔ تو
تو لفظ کافی بھی قرآنی کلمہ ہے. ہاں وکفا باللہ شہیدا ہے نا. الیس اللہ بکاف عبدہ فسیکفیکہم اللہ. تو کفا یکفی یہ بھی اردو ہی نہیں قرآنی کلمہ ہے, اور حسب بھی قرآنی کلمہ ہے, لیکن دونوں میں فرق ہے. حسب نام ہے جیسے کھانا ہے نا, اور کھا رہا ہے فعل ہے. تو کافی اللہ کافی ہے تو یہ فعل ہوا نا, اور حسب یعنی ایک نام کہ اللہ ہمیں کافی ہے. دونوں میں فرق ہے, باقی ترجمہ ہم وہی کریں گے کافی ہے. اب جواب دیکھیں کیا دیا جا رہا ہے. جواب اب یہ بار بار کلام پاک میں کئی بار یہ لفظ آیا ہے جو میں کوشش کرتا ہوں ابھی بھی سمجھیں. و لو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا, یہ دو چیزیں ہیں. اب یہ کیا اور وہ کیا. لا تو جانتے ہیں, لا کیا کان آباؤہم یعنی ان کے باپ دادا نہ جانتے کچھ اور نہ راہ راست پر ہے. مگر یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے. بالکل مختلف ہے وہ سے. وہ ایک نہیں ہے. تو کے معنی ہوتے ہیں کیا. سوال ہوا. اب سوال کون سا؟ سوال انکاری. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا, لیکن کیا انکار. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے باپ دادا کافی ہے نا, تو اکثر ملے گا استفہام انکاری, یعنی سوال کر رہے ہیں مگر کیا وہ انکار ہے. واو حالیہ تو بات وہ ہے گی. تو بھی بعضوں نے ترجمہ کیا ہے خواہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں, ہو گیا خواہ یعنی حال ہو گیا نا. لیکن وہاں کیا بڑھانا ہوگا, نہیں بھی بڑھائے تو خواہ اسٹائل سے معلوم ہوا کہ سوال کر رہے ہیں انکاری. بعضوں نے کیا ہے کہ کیا اگرچہ کہ, تو یہ اگرچہ حالیہ کا ترجمہ ہوتا ہے, یعنی ان کے باپ دادا اگرچہ کہ ایسے کیا لا یعلمون شیئا کچھ بھی نہیں جانتے. کیا جانتے ہیں؟ اللہ میں اور بتوں میں جو فرق نہیں کرتا وہ کچھ بھی نہیں جانتا. ولا یہتدون اور نہ وہ راہ راست پر ہیں. یہ جواب ملا. تو سوال یہ تھا کہ آئیے دین کی طرف. تو انہوں نے جو جواب دیا وہ غیر معقول, تو اس جواب کا بھی رد کیا گیا. اور یہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. آپ اگر سمجھانے جائیں گے کسی کو کافی جدوجہد کرنا پڑتی ہے, تو ان کا جواب بھی ایسا ملے گا کہ آپ پریشان ہوں گے. تو جب اللہ کے انہوں نے ایسا جواب دیا ہے تو ہم کیا توقع کر سکتے ہیں. تو کوشش کرتے رہنا چاہیے, جدوجہد جاری رکھنا چاہیے, تعلقات بڑھانے چاہے. ہو سکتا ہے اللہ اسے ہدایت دے, کیونکہ ہدایت تو اس ہاتھ میں ہے. ابھی اسی تعلق سے اگلی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے سنیے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم تعملون. یہ مدینہ کے مسلمان بڑی محنت کر کر کے لوگوں کو دعوت دیتے تھے. ابھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ آؤ, تو وہ بھی کہتے تھے. تو کہا جا رہا ہے اب وہ نہیں مانتے تھے, جیسے آج کل ہمارے حالات ہیں, نہیں مانتے. آپ لاکھ سمجھائیں توحید کی طرف آئیے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں جماعت پر محنت نہ کریں. بھائی وہ فلاں جماعت سے اسے اس جماعت میں لاؤ, یہ تو توحید کی طرف, قرآن کی طرف. تو وہ محنت کرتے تھے, وہ قبول نہیں کرتے تھے. تو مسلمانوں کو دلاسا, مگر غور سے سنیے, اے ایمان والو علیکم انفسکم. انفس یعنی جانے, مطلب جان سے مراد کیا, دین ایمان سب, جسم بھی. یہاں کچھ مارنے کی بات نہیں ہو رہی. تم پر تمہارے نفوس, اس کی ذمہ داری ہے. تو کیا ذمہ داری؟ ایمان. تو آگے وضاحت ہے لا یضرکم, تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا جو گمراہ ہوا, اذا اہتدیتم, اگر تم راہ راست پر ہو. تو ہوا نا, اگر تم پکے مومن ہو, سچے مومن ہو, تو آپ ناراض نہ ہو. جو گمراہ ہوا اس سے آپ ناراض نہ ہو, لیکن ضروری کیا ہے, آپ راہ ہدایت پر ہو. یہ کہا جا رہا ہے. بات
پکی ہوئی، یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ راہ راست ہوں، سچے پکے توحید گزار ہوں، تو دوسرا کوئی گمراہ ہے آپ کو اپنی فکر، مگر اگر اسی مفہوم پر چلیں گے تو پھر ٹکراؤ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی فکر کریں اور اڑوس پڑوس کو نہ ہدایت کریں، یہ مطلب نہیں اس کا. اس لیے اسے سمجھنا ہے کیا مطلب اس کا. پھر تو سنیے، اور کئی احادیث ہیں. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا، کسی بھی منکر کو اس نے دیکھا، فلیغیر بیدہ، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ سے توڑ دیا بتوں کو، توڑا نا. اور جو طاقت نہیں رکھتا فبی لسانی، زبان سے. توڑنا تو بس کی بات نہیں ہے تو زبان سے روکے. اور یہ بھی نہیں کر سکتا تو دل سے. وذالک اضعف الایمان، یہ کمتر ایمان. لیکن ہم سمجھتے ہیں نا بھائی یہ کیسی حرکت کر رہا ہے، اب ہمت نہیں. تو اس آیت اور اس حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ منکر نکر دیکھو تو آپ اپنی فکر کرو، وہ اگر گمراہ ہے تو ہے، یہ اس کا مطلب ہے ہی نہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ پورا قرآن شریف کا آپ مطالعہ کریں گے، احادیث رسول کا، تو ہمارا جو ایمان ہے، ہماری جو جد و جہد ہے، وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ منکر سے نہ روکیں، امر بالمعروف نہ کریں. دونوں مکمل ہو ہی نہیں سکتا ایمان. بھائی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے کئی دفعہ بتلایا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد گزار رہے ہیں، سب کچھ ہیں، مگر کسی سے نہیں کہتے کہ نماز پڑھیے، دین کی طرف آئیے. اس کا دین مکمل نہیں. لہذا یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم اگر راہ ہدایت پر ہو چاہے وہ گمراہ ہو، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے دلیل اس کی کیا آپ دیں گے؟ اگر کوئی کچھ ایسا کہا ہے، ہم تو 5 وقت نمازی ہیں بس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، ہے نا، والعصر میں، خسارے میں. یقیناً، ان یقیناً، الا الذین آمنوا، ایمان لائے، اور کیا ہے، وعملوا الصالحات. صالحات میں سب آ گئی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خیر خیرات سب آ گیا. پھر آگے بھی ہے وتواصوا بالحق. تو ایمان لائے وہ مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ اعمال صالحہ کریں. اعمال صالحہ کیے تو دیکھنا ہوگا اطراف میں، نہیں تو پھر کیا فائدہ. محلہ پراگندہ ہے، شرک کی آلودگی ہے، آپ کے بچے باہر جائیں گے، وہ اس میں ملوث ہوں گے. اس لیے مکمل ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو نہ اپنائیں. تو یہاں اب اس آیت کو ہم سمجھ سکیں گے. کیا ہے اس آیت کا مطلب؟ انہوں نے تو دعوت دی انہیں. اب جو لوگ غلط فہمی کا تصور ہے، یہ ان کا قصور ہے. انہوں نے دعوت دی تو یوں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے دعوت دی اور وہ نہیں مان رہے ہیں، آپ راہ راست پر رہیے. مگر دعوت چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ترک کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ اس آیت کا مطلب ہے. اب ظاہر ہے کہ جنہیں نہیں سمجھ رہے تو گمراہ ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز اور میں بتا دیتا ہوں. یہ تو واضح ہوا کہ دعوت دینا ضروری ہے، ایمان اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. یعنی کچھ ایسی حالات ہیں، جیسے چلیے آج کل حالات، مسجد بھی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، چرچ بھی ہے، پوجا ہو رہی ہے، اور کیا مٹھ بھی ہے، گردوارہ بھی ہے، تو ہم کبھی روکتے ہیں؟ نہیں، روک بھی نہیں سکتے. کیونکہ اگر آپ ایک دوسرے کو روکیں گے تو کیا ہوگا؟ ہاں، فساد. تو آپ اگر روکنے پر قدرت نہیں رکھتے تو وہ ساکت ہو جاتا ہے. دیکھیں پہلے ایسے حالات نہیں تھے، لیکن اب تو قانوناً وہ یہ جس کے نام لیا وہ بنا سکتے ہیں، وہ بنا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ہمیں کیا حق ہوتا ہے؟ تو اب کیا رہا؟ لیکن امر بالمعروف نہی عن المنکر ترک نہیں ہوا. یعنی یہ جو میں نے مثال دیا وہ اس لیے نہیں کہ ہم مطمئن بیٹھے، نہیں، طریقہ تبدیل ہوا. طریقہ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارے بھائیوں کا لے لیجئے، وہ بج رہے ہیں، کیا اس کو بولتے ہیں، تاشے باجے، عرس ہو رہا ہے، ابھی کیا آپ وہاں جائیں گے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ طریقہ نہیں روکنے کا.
وہاں وہ جوش خروش میں پیٹ رہے ہیں ڈھول وغیرہ، تو یہ طریقہ نہیں، بلکہ اس کا طریقہ کیا ہے، چند افراد مل کر، اپنے ہی لوگ ہیں نا، وہ نماز پڑھنے والے ہیں، اس عرس سے پہلے جا کر بیٹھیں، ملیں، سمجھائیں، یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو اپنوں کے ساتھ، اور ایسا لوگ کرتے ہیں، شادی بیاہ ہوتی ہے تو لوگ جاتے ہیں کہ بھائی یہ ڈھول تاشا، کچھ نام ہے اس کا، بینجو نام سنتا تھا، بینجو وغیرہ یہ نہ رکھیں، تو یہ صحیح ہے اپنی جگہ پر، کیا یہ شور کیوں کرتے ہیں؟ لیکن غیروں کے ساتھ کیا کریں گے؟ دعوت، جسے آج کل کہتے ہیں لٹریچر تقسیم کرو، کرتے ہیں نا، انگریزی، بھائی وہ انگریزی والا ہے تو کوئی بکلیٹ لے کے دے دیے، اسلام کسے کہتے ہیں، تو یہ کام دے۔ تو کہنے کا مقصد کیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ متروک نہیں، کرنے کا طریقہ الگ ہوا، اس پر بھی محنت نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ غیروں کو کیسے دعوت دیں، کر رہے ہیں محنت، لیکن بہت کم، بہت کم۔ یہ کتابیں تقسیم ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں دیتے ہیں، اور کچھ لوگ پڑھتے ہیں، تو یہ بھی ایک محنت ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کتابیں لینا، ان تک پہنچ، یہاں پہلے بہت ملتی تھی، یہ جو بک اسٹال ہوتے تھے نا جمعیت کے، ہاں تو جی تو ہم نے بھی لے کر ہمارے اسٹاف کو دی ہے، تو بس دیتے جائیں، کوئی تو پڑھے گا۔ حالانکہ میں نے دیکھا وہ جو دوسرے تھے نا، کیا نیچے کیا اس کو بولتے ڈسٹبن میں، ڈسٹبن پڑی ہوئی، اب کیا کریں گے، لیکن ہم ناراض نہیں ہوتے تھے، چونکہ اس کو مانتا نہیں ہے تو ڈال دیا نیچے۔ لیکن آپ 100 تقسیم کریں گے تو 5 تو پڑھیں گے نا، ہاں۔ تو یہاں اس کو نوٹ کر لیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اسے کرنا چاہے جیسے بھی ہماری حیثیت ہو اس کے مطابق، متروک نہیں، اور حالات کو دیکھتے ہوئے، اور نہ پھر کوئی جذبے میں آ جائے اور چلو توڑتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں۔ کرتے ہیں لوگ، لیکن جو ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں، بیمار، ایسے لوگ کرتے ہیں، پھر وہ وبال ہوتا ہے، پھر سمجھاتے ہیں۔ اب اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں نا، یہی ابھی باقی ہے نا، ہاں جی، الی اللہ مرجعکم جمیعا، سب کو ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، تو اللہ تعالیٰ آگاہ کرے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ مطلب مسلمانوں کو دلاسا دیا گیا، دعوت کا کام کرتے تھے، اللہ نے کہہ بھی دیا کہ کس کی طرف بلائیں گے، تو یہ 2 چیزیں ہیں۔ آج بھی رسول یعنی مراد کیا؟ سنت رسول، اور تم راہ راست پر رہو، اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو سب میرے پاس اکٹھا ہوں گے اور فیصلہ ہوگا، بات ختم۔ چلیے اب دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ اب یہ جو مضمون ہے ہمیں سمجھنا ہے، چونکہ اس وقت کے لیے بہت ضروری تھا، آج کل تو ایسا نہیں ہے۔ تو سنیے کیا کہا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیہ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین۔ ابھی کئی چیزیں اس میں سمجھنا ہے، لغوی۔ پہلے تجوید دیکھیے، آخر کی لائن میں ہم نے پڑھا ہے فیقسمان باللہ ان ارتبتم، را کیسی پڑھ رہے ہیں ہم؟ موٹی، تب تم را، جبکہ را کا قاعدہ آپ کو پہلے پڑھیں گے کہ اگر اس پر زیر ہے، اس کے پہلے زیر ہے تو باریک پڑی جائے گی، لیکن ہم یہاں موٹی پڑھ رہے ہیں۔ جو تجوید پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ جیسے باللہ، اللہ کے پہلے زیر آیا تو باللہ، نہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اور باللہ ہے نا، بسم اللہ، یہی را کا قاعدہ ہے۔ زیر ہو، اس کے پہلے زیر ہو تو باریک، اس پر اس کے پہلے پیش ہو جیسے روز تو وہ موٹی پڑی جاتی ہے را۔ اب یہاں ہم اس کا عکس پڑھ رہے ہیں، یہاں آپ موٹی پڑھ رہے ہیں، تو یہ قاعدہ بھی یاد رکھیے، وہ جو زیر ہے نا وہ اصلی ہونا چاہیے۔ جیسے فرعون کا زیر اصلی ہے، اس لیے را باریک پڑی جائے گی، یہ زیر اصلی نہیں ہے، وہ مہمان ہے، تو مہمان تو کچھ نہیں کرتے نا، یہ قاعدہ مطلب ہے کہ عارضی ہے۔ ہم نے کیا کہا؟ اینی رو تب تم،
کلمہ کیا ہے؟ ان. کیا ہے؟ ان. اب ارتبتم، اب را ساکن تو نون کو کیا لگایا؟ زیر لگایا. تو یہ زیر اصلی نہیں، کہیں بھی آپ پڑھیں گے را ساکن کے پہلے زیر اصلی نہیں تو وہ را پر اثر نہیں کرے گا، تو اصل میں موٹا ہی پڑھنا ہے. تو ان ارتبتم یہ تجوید والے جانتے ہیں، مگر آپ کے لیے بھی آسان کر دیا. اچھا، اور بھی کئی قاعدے ہیں. دیکھیے مصیبت الموت، موت کو مصیبت کہا گیا، قرآن شریف کہہ رہا ہے مصیبت الموت، تو اسے بھی سمجھنا ہے. تو اب شروع کرتے ہیں. چلیے اے ایمان والو، شہادت بینکم، آپس کی گواہی. اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آئے. اب یہاں کیا سمجھنا ہے؟ حضر احدکم الموت، اذا جاء احدکم الموت. پھر کیا؟ اب جاء اور حضر، جاء بھی آیا ہے. اذا جاء احد منکم من الغائط اور حضر، تو دونوں میں فرق ہے. اب یہ فرق کیسے یاد رکھیں گے آپ؟ سنیے گا، اور بھی بتائیں گے جب آئے گا تو 2 بار 3 بار، لیکن معلوم ہونا چاہیے. دیکھیں ہمارے یہاں جو پرائمری اردو والے میڈیم والے ہیں نا، وہ جلدی سمجھیں گے. اردو میڈیم والے وہ کیسے؟ کلاس کی جب حاضری لگتی تو حاضری بک ہے نا، اب تو کچھ اور نام ہوگا نا. ہاں، مجی بک نہیں ہوتا تھا، حاضری لگ رہی ہے صاحب. تو فرق ہے حاضری میں اور آنے میں. ہم یہاں حاضر ہیں، آئے نہیں. کسی مقصد کے لیے جو حاضر ہوئے وہ حضر. دیکھو ہم یہاں اس لیے حاضری لگ رہی ہے. کلاس میں کیوں آتے ہیں؟ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو حاضری لگ رہی ہے. اور جہاں ایک مثال دی جا رہی ہے، تم میں سے کوئی جب فارغ ہو کر آئے. اب اس کا ترجمہ یہی کریں گے، فراغت، فارغ ہو کر آئے، بیت الخلاء سے آئے. تو مثال دی جا رہی ہے. تو وضو کرے، نماز پڑھے، پانی نہیں ہے تو تیمم کرے. تو فرق معلوم ہوا نا. تو اب یہ پھر 2 بار آئے گا. تو بس یہی سیکھیں گے تو وہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے. تو جب حاضر ہو تم میں سے کسی کو موت، مثال کی بات نہیں ہو رہی، حاضر. حین الوصیہ، حین وقت ہے نا، حین یعنی وقت. حتی حین وہ آدم علیہ سے قصے میں بھی ہے، یہ بھی تو جمعہ ہے نا، متاع لکم حتی حین ہے نا. حین، حین کے معنی وقت. اور نماز کے لیے بھی وقت، اوقات الصلاۃ ہے نا. تو یہ حین میں اور وقت میں فرق ہے. تو اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ حین الوصیہ، وصیت کے وقت. اور ایک ہے وقت، جہاں وقت واو قاف تھا تو کوئی چیز متعین ہے، اور یہاں وقت عام ہے. بھائی وصیت نازل ہوئی، تم فائدہ اٹھاؤ. الی حین، حتی حین مدت طویل ہے. تو حین کا استعمال اور وقت کا استعمال، وقت خاص نماز کے لیے حین الصلاۃ نہیں بلکہ اوقات الصلاۃ. اب یہ وصیت پہلے ہوتی تھی جب سورہ نساء نازل ہوئی، تو اب وصیت 1/3 میں. کیا 1/3 میں؟ کس کے لیے؟ جن کے نام سورہ نساء میں نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لکھے. یہ یاد رکھنا. جب اللہ نے تقسیم کی، فریضۃ من اللہ، سب کے نام ہیں، باپ، ماں، والدین، میاں، بیوی، بیٹے، بہنیں، سب نام ہیں. اور وہاں تقسیم ہے. سورہ نساء 11-12 آیت میں آپ دیکھیں گے. تو اب انہیں ہم وصیت نہیں کر سکتے. کیوں؟ آپ کہیں گے چلو میرا 50% فلاں کا. پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے جو دیا ہے نا وہی رہے گا. اللہ نے لڑکی کو جو حصہ دیا اس سے 2 گنا لڑکے کو دیا ہے. ماں باپ، میاں بیوی، کسی کو 4تھا، کبھی 8واں، جو تقسیم ہے اس کے لیے آپ وصیت نہیں کر سکتے. اب تو پھر وصیت کس کے لیے کر سکتے ہیں؟ جن کا نام نہیں. جیسے ایک مثال، ایک شخص کے 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، ہے نا، بیٹیاں ہیں. اب باپ کی زندگی میں ایک بیٹا انتقال کر گیا،
اس کے بچے ہیں. اب اس کا نام تھا لیکن کب؟ جب باپ کا انتقال ہو گیا. ابھی بیٹا وارث نے، سب ملکیت کس کی؟ باپ کی. اب اس کا انتقال ہوا، اب اس کے بچے ہیں. اب جب اس کا انتقال ہوگا تو وراثت کس کو ہوگی؟ وہ پوتوں کو نہیں ملے گی، چونکہ بیٹا تو ہے ہی نہیں نا، مر گیا. تو اب یہ مرنے سے پہلے ان پوتوں کے نام وصیت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی کتنا؟ 1/3، زیادہ نہیں. اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ پوتے یتیم وراثت سے محروم کیوں؟ وراثت نہیں. تو یہ مسئلہ ہے، اسے تو سمجھنا ہے. آپ دیکھیں گے تو موجود ہیں اس سلسلے میں. اصل میں کیا ہوتا تھا کہ ایک بھائی مر گیا تو دوسرے بھائی تو ہے نا، تو چچا کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. ہمارے یہاں بولتے ہیں چچا تو باپ کا سامان ہے، بڑا بھائی باپ کا سامان ہے نا. تو وہ پہلے سے ہی چلا آ رہا تھا سلسلہ کہ یتیم بچوں کو بھائی سنبھالتے تھے. اب یہ چیز نہیں رہے گی تو اسے کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے بھائی نہ ہو. ہاں بھائی نہ ہو نہیں، وہ اور چیز ہے. پھر نہیں، بھائی نہ ہو نہیں، وہ الگ مسئلہ ہے. بھائی نہ ہو تو پھر اس کو ملے گا نا. ہاں مان لیجیے کہ ہاں یہ مسئلہ کیا ہے کہ ایک ہی بیٹا ہے، ایک بیٹا، ہاں، اور وہ بیٹی ہے. ہاں ایک بیٹی ہے. اس صورت میں ملتا ہے، پھر اس صورت میں ملتا ہے. تو وہ کیا ہے کہ جب وارث نہ ہو، ابھی جیسے دیکھیے بہن کو وراثت نہیں ہے نا، مطلب ہے کہ باپ کی بہن کو یا آپ کی بہن کو، لیکن جب بیٹے ہی نہ ہو تو پھر اس کو ملتا ہے. وہ تو ہے، اس کا نام ہے، ملے گا. ایسی صورت میں ملے گا، ایسی صورت میں ملے گا. لیکن عموماً وراثت میں ان کا حق نہیں. یہ ایسی صورت میں یعنی استثناء میں انہیں ملے گا. ٹھیک ہے، چلیے. تو ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں، اب چونکہ پہلے ایسے حالات تھے اور آج کل حالات ایسے ہیں، مگر فی نفسی وصیت کیا لوگ نہیں سمجھتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ میری ایک بیٹی ہے، پہلے خیر صاحب 8-10 بچے ہوتے تھے، ہاں آج ایک دو ہیں جی. 4 بیویاں ہوتی تھی، 3 بیویاں ہوتی تھی. چونکہ وہ اس سلسلے میں سوچتے ہی نہیں تھے اصل میں، کیونکہ انہیں فکر ہی نہیں تھی اپنے وراثت کی. جب مر جائے گا تو وہ وراثت تقسیم کریں گے. پہلے یہ سلسلہ تھا. اب اس لیے سوچتے ہیں نا کہ وہ سوچتے ہیں کہ میں فلاں کو دوں، فلاں کو دوں. اچھا، خاص کر جو ہے کسی بیٹے کی شادی نہیں ہوئی. ابھی اپنے لوگ بھی میرے پاس آئے، پتہ ہی نہیں لوگوں کو کہ وراثت وصیت کس کے لیے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اتنا میرا جو بونس ہے میں اس کے لیے وصیت کرتا ہوں. میں نے کہا اس کا تو نام ہے سورہ نساء میں بیٹی کا، اس کے لیے وصیت کیسے کر رہے ہو؟ اب یہ پتہ ہی نہیں لوگوں کو، تو وہ کر دیتے ہیں. غلط طریقہ ہوا نا. تو اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے آپ گفٹ دیں. بھائی ایک آپ مختصر رقم لیں. ابھی آج کل شادی میں کتنی لگتی ہے؟ 5 لاکھ 10 لاکھ. تو آپ نے 10 لاکھ کا اسے مالک بنا دیا کہ یہ تیری شادی کے لیے. یہ جائز طریقہ ہے. تو ہدیہ آپ گفٹ تو کر سکتے ہیں نا، لیکن وراثت کا سوال ہی نہیں آتا ہے. وراثت تو جب انسان انتقال کر جائے تو وراثت. اور رہا وصیت تو ان کے نام ہے. تو یہ ذہن میں آپ لوگ تو سمجھیں گے نا، لوگوں کو سمجھا سکیں گے. آپ گفٹ دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ شادی کا خرچہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آپ کے دوسرے بیٹے بیٹیاں کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ اور چیز ہے کہ جب آپ کسی کو ہدیہ دیں تو سب کو برابر دیں. وہ بھی حدیث ہے کہ کسی بچی کو آپ 1 لاکھ دے رہے ہیں، مگر یہاں حالات آئے بھائی 3 بہنوں، اس کی بہنیں شادی ہو چکی ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی ہے. تو فرق ہے، لیکن غلط کام نہ کریں، وصیت نامہ نہ لکھیں. چلیے، اور کچھ اس سلسلے میں پھر سوال کر سکتے ہیں. تکلیف ہے آپ کا؟ اچھا چلیے، تو اچھا ہے مسائل. تو مسائل بھی حل ہوتے ہیں نا، چونکہ اس میں اکثر لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں. بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، یقیناً وہ محتاج ہے، لیکن پہلے محتاج نہیں تھی. اور یہاں پر بیٹیاں محتاج نہیں ہوتی. یہاں تو صرف ایک جوڑا اور انگلی پکڑ کے لے آتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے، کچھ نہیں. کھانا کھائے وہ آتا ہے، گاڑی میں بٹھاتے ہیں، لے جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے نا. اب ہم کتنی معاشرے کی مخالفت کریں گے تو اس سے شادی ہی نہیں کرے گا کوئی، وہ تو دینا ہی ہے اس کو. تو یہ حالات ایسے ہیں، لیکن ایک مختص رقم آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں. اچھا، تو اب پھر ہم عہد کرتے ہیں. ہم نے کہا کچھ سمجھ نہیں ہے لیکن بہت کچھ ہے. اچھا، حین الوصیہ تو اثنان ذوا عدل منکم، 2 گواہ. ذوا عدل یعنی سمجھدار، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے.
اب ذرا سنیے، منکم او آخران من غیرکم، یا دوسروں میں سے. اب اس کا کیا مطلب؟ اب ایسی جگہ گنجائش رہتی ہے، اور یہ گنجائش رحمت ہے ہمارے لیے. پھر آگے کیا لکھا ہے؟ ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم سفر کی حالت میں ہو. تو ابھی سنیے، تم میں سے مطلب سفر کی بات ہو رہی، گھر کی نہیں. گھر میں تو گواہ کی ضرورت نہیں، بیچارے کا موت کا وقت قریب آیا، گھر میں سب ہیں. سفر میں ہے تم میں سے، یعنی وہ جو سفر میں ہے تمہارے خاندان کے جو لوگ ہیں ان میں سے. ہوا تم میں سے، تمہارے خاندان کا کوئی نہیں ہے تو دوسرے خاندان کے ہیں نا، ان میں سے. بات ختم ہو گئی. دوسرا مطلب منکم، تم میں سے، مسلمانوں میں سے. من غیرکم یہود و نصارہ، اس وقت یہی یہود و نصارہ تھے، پارسی ورسی نہیں تھے. یہ بھی صحیح ہے کہ سفر میں ہے، یہود و نصارہ میں سے کوئی ہے تو وہ بھی قسم کھاتے ہیں. تو یہ اس کا اب جس تفسیر میں جو لکھا ہے آپ سمجھ جائیں، دونوں بھی صحیح ہے. اچھا، من ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت، موت کو مصیبت کہا. تو کیا موت مصیبت ہے؟ سوال یہ آتا ہے، یا موت رحمت ہے؟ یہ تو بڑا مسئلہ ہے نا. تو مصیبہ کیوں ہے موت؟ مصیبہ موت سفر میں انسان ہے تو ہے نا دعا کہ اچانک موت، یعنی ان کا حساب و کتاب سب دھرے کے دھرا رہ جائے. ہوتا ہے آج کل تو لاکھوں کا حساب، اور اس سے تو پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے نا. تو اس کے خود کے لیے مصیبت ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ حساب کتاب اس کا دھرا کے دھرا رہ گیا. اس کے بچوں کے لیے مصیبت ہوئی، اس کے بیوی کے لیے مصیبت ہوئی. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کلمہ استعمال کرتے ہیں وہ بالکل صحیح ہے. باقی یہ اور بات ہے کہ آپ اگر نیک ہیں تو آپ خوش ہیں کہ کب موت آئے، اللہ سے ملے. باقی موت کی تمنا کرنا بھی منع ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہونا ہی چاہیے کہ اللہ مجھے عافیت سے اور کلمے پر موت دے، یہ اور چیز ہے. تو یہاں پر مصیبت الموت کہا گیا. اچھا، ابھی آپ مزید سنیے. یہ سب ہو گیا، گواہ انہوں نے کر دیا، وہ سامان آیا واپس. اس وقت کیا ہوتا تھا؟ چاندی، سونا. تو ایک شخص کی وفات ہوئی، یہ جو اس کا پس منظر ہے اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے. تو ایک یہودی نصارہ وہ ملے تو ان کے ساتھ وہ بھیج دیا. تو انہوں نے ایک پیالہ اس میں سے نکال لیا چاندی کا. تو اب اس طرح سمجھے، تحبسونہما من بعد الصلاۃ. اب دیکھو، نماز کے بعد روکیں گے تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، چونکہ مسجد میں روکنے سے چند لوگ وہاں حاضر رہیں گے نا، یہ مراد ہے. اب تم میں سے اگر مسلمان ہے تو نماز کو تو آئے گا، لیکن مسجد کے پاس یہود و نصارہ ہے تو اسے بلائیں گے. فیقسمان باللہ ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہوا. چنانچہ اس کے بارے میں لوگوں کو شک کیا ہوا، اس میں پرچی ملی، لسٹ ملی، اس میں انہیں پتہ نہیں. تو چاندی کا پیالہ تو نکالا، بیچا اور آدھا کر لیا، اور بعد میں اس میں پرچی ملی. اب تو شک ہوا نا. انہوں نے کہا کہ نہیں، پیالہ ویلا نہیں تھا. تو ابھی شک ہوا، وہ انکار کر رہے ہیں، مسجد کے باہر روکو، چلو قسم کھاؤ. یہ مسئلہ ہے. لا نشتری بھی ثمنن، ہم وہ قسم کھائیں گے کہ ہم تو یہ جو ہم بتا رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں ہم کوئی قیمت ہم نہیں لے رہے. تو وہ پوچھا گیا، پھر صراف کا نام بتایا. صراف یعنی جو بیچتے خریدتے ہیں نا، وہ پیالہ ملا وہاں پر تو واپس لایا گیا. ولو کان ذا قربا، یعنی ہم قیمت نہیں لیں گے اگرچہ کہ وہ رشتہ دار ہو، لیکن ہم نے وہ ایک قسم کھائیں اور بتائیں کہ ہم یہ اس میں جھوٹے نہیں ہیں. بہرحال لیکن قسم ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپائیں گے. اگر ہم چھپائیں گے تو ہم گنہگار ہوں گے. یہ تو قسم وہ کھائیں گے، ٹھیک ہے نا. جمع کرو ان کو. اب اگر انہوں نے قسم کھائی تو اس وقت ایسا نہیں کہ لوگ ایسی قسم کھائیں، تو قسم کھانے میں وہ ہچکچاتے تھے. لیکن ایک شکل ابھی اس کا تکمیل اگلی آیت میں ہوگا، سنیے. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ
فیقسمان باللہ لشہادتنا احق من شہادتہما وما اعتدینا انا اذا لمن الظالمین. اور اس کے بعد کی بھی ایک آیت ہے تو سنیں. قسم کھائی انہوں نے, قسم کے مطابق عمل ہوا. فَإِنْ اُثِرَ یعنی اگر یہ ظاہر ہو, اگر معلوم ہو, عَلَىٰ أَنَّهُمَ اسْتَحَقَّا إِثْمًا وہ مرتکب ہوئے گناہ کا. اوپر تو انہوں نے قسم کھائی, اس پر عمل ہوگا, لیکن ابھی بھی شک ہے کہ وہ گناہ کا مستحق ہوئے, جیسے کہ اس پیالے, چاندی کے پیالے کے بارے میں. فآخران اب دوسرے گواہ, ٹھیک ہے بھائی, وہ جھوٹی قسم کھا رہے ہیں, وہ تو محسوس ہوتا ہے. فآخران اب ذرا سنیے غور سے. یقومان مقامہما ان کی جگہ اب یہ گواہ, وہاں لوگوں نے کہا اب ان میں سے گواہ. من الذین استحق علیہم الاولیان, یہ نیا لفظ آیا. الا ہے جن کا حق مارا گیا. دیکھو الا ہے نا, وارثوں میں کیسے تقسیم ہوگا؟ پیالہ ہے تو ان کا حق مارا گیا نا, انہوں نے غائب کر دیا. تو یہ اولیان کیا ہے اصل میں؟ ایک ہوتا ہے اول, یہ اللہ کی صفت ہے, هو الاول والآخر ہے نا. ایک ہوتا ہے اولا, وللآخرۃ خیر لک من الاولی. یہ نہ اول ہے نہ اولا ہے, یہ اولا ہے. اولا کیا؟ اولا یعنی بہتر. تو اس کا تسنیہ اولا یعنی اب بہتر یعنی کیا؟ رشتہ داری میں قریب تر. تو اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ نہ پہلا بلکہ رشتہ داری میں جو قریب ہے وہ کھڑا ہوگا. تو جن کا حق مارا گیا تو مقامہما کا بدل ہے, وہ کھڑے ہوں گے اور وہ قسم کھائیں گے کہ ہماری شہادت گواہی ان کی شہادت اس سے بڑھ کر ہے اور ہم کوئی زیادتی نہیں کر رہے ہیں, اگر ہم کریں گے تو ظالمین میں سے ہوں گے. اوپر تھا آثمین اور یہاں ظالمین. اب آثمین کیوں؟ چونکہ وہ گواہ تھے تو انہوں نے گناہ کما لیا. یہاں ظالمین کیوں؟ یہ تو گواہ نہیں تھے, انہوں نے اثر سے بتایا, اب یہ دوسری گواہی دے رہے ہیں. اگر ہم غلطی کریں گے تو ہم ظالم ہوئے. تو دونوں میں یہ فرق ہے. ابھی مزید تیسری آیت ہے. مسئلہ ایسا ہے کہ اب ایسا نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ کہ سمجھنا ہے. دیکھو آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا, کئی کلمات معلوم ہے تو سنیے بھی. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. یہ جو بتلایا نا کہ اگر شک ہو یا کہ شک نہیں معلوم ہو رہا کہ وہ ظلم کر رہے ہیں, دونوں آیتوں کا مقصد, تو ایسا کرنا قریب ہے کہ وہ شہادت دیں گے علی وجہ یعنی جیسے ہے. وجہ سے مراد کیا لیتے ہیں؟ یعنی جس طرح حق اس طرح وہ گواہی دیں گے. یا کہ ان کے ڈر ہوگا کہ ان کی قسمیں کھانے کے بعد لوٹاتی جائیں گی تو وہ بھی بے عزتی ہوگی نا. تو یہ اللہ نے بتلایا کہ بھائی یہ طریقہ ہے. ایسا نہیں کہ وہ جو کہہ دیں آمنا و صدقنا مان لیے, نہیں. ان کی جگہ ان کو قسمیں کھلاؤ, نماز کے بعد جمع کرو, یا ہے کہ جو قریب تر ہیں ورثہ پانے کی, جن کا حق مارا جانے کا اندیشہ ہے, انہیں کھڑا کرو. تو یہ طریقہ قریب ہے کہ صحیح تقسیم ہو جائے ورثہ. واتقوا اللہ واسمعوا, اللہ واتقوا اللہ پرہیزگاری کرو, واسمعوا سنو. یہ تو ہر جگہ پر آتا ہے واتقوا اللہ. مطلب اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. اور جو کیا کہا گیا تھا, تعالوا الی ما انزل اللہ, سنو. کیسا سنو؟ دل کے کانوں سے سنو. یہ بار بار کہا جا رہا ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, کیونکہ فاسق قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. فسق, سب سے پہلا فسق انجام دیا جن نے, وہ تو فسق انجام دیا اس لیے اس کا نام شیطان ہوا, جانتے ہیں نا. ہاں, فسجد الملائکۃ کلہم الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. لیکن کیا ہے؟ ففسق عن امر ربہ کان من الجن. کیا تھا وہ؟ جناتوں میں سے تھا. وہی تو تھا, سردار تھا, عابد تھا, عبادت گزار تھا وہ شیطان.
شیطان کا نام ملنے سے پہلے. تو جس وقت اس نے فسق کیا اس کا نام کیا ہوا؟ شیطان. اب فسق، شیطان کا فسق، تو کیا ہم لوگ بھی شیطان؟ اگر ہم میں سے جو لوگ فسق کرتے ہیں، فرق ہے نا بھائی. فسق کے معنی کیا؟ اللہ تعالیٰ کے قانون سے انحراف کرنا. تو اس نے انحراف کر دیا، کہا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو، نہیں کیا تو فاسق ہوا. ابھی آج کل بھی لوگ کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، کچھ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے ہوں گے، تو ان کا شمار کس میں ہوگا؟ تو شیطان کوئی بھی کسی بھی عمل کا انکار کرو، ہمارے یہاں انکار نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، انکار نہیں کرتے، بہت فرق ہے. لیکن فسق کرتے، ہمارے ایک اور لفظ ہے فاجر، ہے نا، فاجر بھی کہتے ہیں ہم، وہ بھی قرآن شریف کا ہے، لتفجر اماما، ہے نا، یہ سورہ قیامہ میں. تو انسان جب انحراف کرتا ہے اور جب اس پر برقرار رہتا ہے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ، پھر وہ فاجر کے درجے میں آتا ہے. تو فاجر اس سے بڑھ کر ہے، فاسق سے بڑھ کر ہے. تو جب وہ فاسق ہے، اگر اس نے توبہ کر لی تو اس نے وہ رجوع ہوا، لیکن شیطان نے آج تک توبہ نہیں کی، تو ایسے فاسق لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. اب دوسرا موضوع شروع ہو رہا ہے، یہاں ہم نے ختم کر دیا اس کو، اور پیج بھی دوسرا ہے، اور ابھی ہمارے پاس وقت ہے، یہ بھی ایسی ہے. تو سنیں، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. اب یہ چلے گا جہاں تک ہمیں درس ختم کرنا ہے وقت کے اندر. جس دن اللہ جمع کرے گا رسول، سارے رسولوں کو، اس لیے کہ رسول ایک اور رسول سارے. اب ساروں میں سارے آ گئے، انبیاء بھی آئے، رسول سب آ گئے، چونکہ پیغام تو وہ دیتے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام کا پیغام تو سب آ گئے. فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، رسولوں سے اللہ پوچھے گا قیامت کے دن تمہیں تمہاری قوم نے کیا جواب دیا. ٹھیک ہے، وہ بولیں گے جیسے فرشتوں نے کہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ نام بتاؤ، انبئونی باسمائہم لا علم لنا انک انت العلیم الحکیم. انہوں نے کہا کہ لا علم لنا، وہ تو ان کو نام معلوم نہیں تھے. جیسے کہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا ہے تو ہاتھی کا نام معلوم ہونا چاہیے نا، نام اللہ نے رکھ دیے، بھائی یہ ہاتھی ہے، نہیں تو کوئی شیر کوئی ہاتھی کہتا تھا، نام تو چاہیے نا. یہ سمندر ہے، یہ دریا ہے، یہ ندی ہے. فرشتوں کو اس کی ضرورت ہی نہیں، فرشتوں کو کیا لے دینا ہے کہ یہ شیر ہے یہ ہاتھی ہے، انہیں کیا کرنا ہے اس سے. جی، تو نام بتلا دیے، نام کا انہیں پتہ نہیں. مگر رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دعوت دی، امت نے کیا جواب دیا. موسیٰ علیہ السلام نے خود دعوت دی، انہوں نے کہا کہ ارن اللہ جہرتن، وہ کہیں گے کہ لا علم لنا. یہ سمجھنا ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے سمجھنا ہے اسے. یعنی انبیاء رسول انہوں نے دعوت دی، نبیوں کو تو مارا گیا، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوشش کی گئی، انہیں وہ جانتے ہیں جتنی بھی سالہ محنت کی، خود موسیٰ علیہ السلام نے محنت کی، ابراہیم علیہ السلام نے محنت کی، وہ وہاں پر یوں کہیں گے کہ لا علم لنا. کیا ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں ان کی قوم نے کیا جواب دیا؟ انہیں بھگا دیا عراق سے. اور پھر یوں کہیں گے کہ انک انت علام الغیوب. تو سنیے گا ابھی، یوم محشر ہے نا، اس کے پہلے بھی ہم نے شفاعت کے تعلق سے بتایا تھا. تو لوگ جہنم میں پہنچ جاتے ہیں اس شفاعت کا، کہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر وہ بھیجیں گے ان کو نوح علیہ السلام کے پاس، وہ بھیجیں گے ان کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس. وہ محشر کا قصہ ہے. پھر وہ بھیجیں گے موسیٰ، پھر وہ بھیجیں گے عیسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام بھیجیں گے رسول کے پاس. تو لوگوں کا ذہن کہاں جاتا ہے کہ جیسے جہنم میں سے نکالیں گے. نہیں، وہ محشر کا کہ اتنی پریشانی ہے تو رسول پھر سجدے میں گر پڑیں گے. تو حکم ہوگا کیا چاہیے امتی، تو جس امت کا حساب نہیں ہے فلا حساب علیہم، لے کے جاؤ. تو محشر کی یہ تنگی کم ہو جائے گی.
یہ وہ قصہ ہے، بخاری کی حدیث ہے، مگر لوگ کچھ اور ہی بیان کرتے ہیں اس کو، بے گناہ کرتے جاؤ آقا بچاتے جائیں گے، ایسا ہے ہی نہیں وہاں پر۔ عربی میں بھی ہے لا حساب لہم، جن کا حصہ، کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں محشر میں جن کا کچھ بھی حساب کتاب نہیں ہوگا، لیکن جب ان کا نمبر آئے تو تکلیف ہوگی نا، تو یہ اس سے مراد ہے۔ تو یہاں بھی سنیے، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا، آپ سے نے فرمایا کہ میں تم سے پہلے حوض کوثر پہنچوں گا، ہے نا، اتنا آتے نا کل کوثر، جو بھی گزرے گا اس کو پلاؤں گا۔ اب جسے پلاؤں گا اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کون سا موقع ہے؟ محشر کا، اس میدان کا۔ باقی جنت میں تو پئیں گے نا، جنت میں تو پئیں گے۔ اب دیکھیے پھر ایک جماعت آئے گی تو وہاں پر کہیں لفظ ہے اصحابی، کہیں لفظ ہے ناس، عارفہم، یہ عارفہم کافی ہے، میں انہیں جانتا ہوں گا، وہ مجھے جانتے ہوں گے، تو صحابہ بھی ہوئے نا۔ اور اب جب آئیں گے تو اب جیسے کہ آپ پلاتے ہیں نا، ہمارے یہاں سبیل لگتی ہے، کو آیا تو آپ نے گلاس حرکت کیے کہ اسے ہاتھ میں دینا ہے، بس یہ ہوگا تو فرشتے آئیں گے انہیں ہٹا دیں گے۔ عجب مسئلہ ہے، آئیں گے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے اور تیاری پلانے کی، اب اس وقت کیسے تیاری ہوگی؟ تو فرشتے آئیں گے، انہیں کیوں روک رہے ہو؟ یہ تو مجھ میں سے ہیں۔ بولے نہیں، آپ کو علم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا بدعت کی۔ ہوا؟ اب سمجھ میں آئے گا کہ یہ رسول ایسا کیوں کہیں گے۔ ہوا؟ لا علم لنا۔ تو انسان سوچتا ہے ایسا کیسے ہے، سبوں کو پتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے کیا جواب دیا کیا نہیں دیا، تو یہ کہیں گے کہ لا علم لنا۔ چونکہ ہر نبی کا ایک وقت ہوتا ہے حاضرہ، یعنی اسے آپ کہیں گے ان کی موجودگی، اور دوسرا وقت کب؟ آپ کی وفات کے بعد۔ تو وفات کے بعد کا آپ کو کیا علم ہے؟ ابھی ہم بھی امتی ہیں اللہ کے رسول کے، یہ بھی امتی تھے۔ اب جہاں صحابہ کا نام ہے وہاں کون سے صحابہ جنہوں نے ارتداد اختیار کیا تھا؟ وہ بڑا قصہ مشہور ہے، کبھی ہوا تھا اپنے درس میں، تو وہ بھی مراد ہیں، چونکہ صحابہ کہا تو پھر انہوں نے ارتداد اختیار، کچے مومن تھے۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھنا ہے۔ اچھا اب وہ یہ کہیں گے کہ ان کان تعلم الغیوب، یعنی اس میں اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ ہماری موجودگی میں انہوں نے جواب دیا، لیکن پھر بھی غیب کی خبر تجھے ہے، کیونکہ رسول اپنی زندگی میں بھی لوگ آتے تھے، ایمان لاتے تھے، اور پیچھے کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے کہ جاسوس تھے، کچھ خبر ہے؟ تو بھی جواب صحیح ہے کہ انک انت علام الغیوب۔ اور پھر عیسیٰ ابن مریم کا تو قصہ وہ تفصیل سے، وہاں تو پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اپنی ماں کو اور یوں کہا کہ تمہاری پوجا کرو، تو وہ بھی انکار کر دیں گے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھے علم ہے، یعنی اپنی عاجزی اور بے بسی ظاہر کریں گے۔ اب مزید سنیے اسی چیز کو، ہاں آ رہا ہے عیسیٰ ابن مریم کا قصہ۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ یہ جو میں نے لکھا تھا نا نوٹ میں، اسے یاد رکھیے، وہ آ گیا۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، تعلیمات عیسیٰ ابن مریم، والحکمت والتورات والانجیل، تو بھی اسے سمجھنا ہے۔ تو اوپر سے ہم شروع کرتے ہیں، ہے نا، آج کا نوٹ یہی تھا نا، تو یہ بھی آپ سوال آئندہ کر سکتے ہیں۔ تو سنیے، اذ قال اللہ، اللہ کیا کہیں گے؟ اے عیسیٰ ابن مریم، یا کہا، یہاں تو حشر کا میدان نہیں ہے سامنے،
اذکر نعمتی علیک، میری نعمتوں کا تجھ پر تو یاد کر، وعلی والدتک، اور تیری والدہ یعنی مریم علیہ السلام دونوں پر۔ اب نعمتوں کو یاد کر تجھ پر اور والدہ پر خود اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اس لیے مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو سنیے، اذ ایدتک بروح القدس، قدس جبریل، روح یعنی جبریل اور قدس یعنی پاک، تو ظاہر ہے کہ جبریل پاک ہیں، یعنی ایسی روح جو پاک۔ اچھا ہم پڑھتے ہیں سبحان ملک القدوس، ہے نا، تو قدوس اللہ کے لیے، تو قدوس مبالغہ، ہر عیب سے پاک، تو جبریل امین بھی ان کی روح بھی پاک، لیکن یہ فرق ہے دونوں میں۔ اور ویسے بیت المقدس کو بھی قدس کہتے ہیں عام طور پر آسانی سے، قدس اور مقدس جو بھی۔ ایک اب کیا تائید کی جبریل امین سے، ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ دیکھیے روح پھونکنے والے وہ، اور انبیاء رسولوں پر وہی لاتے تھے، مگر ان کا ایک امتیازی شان تھی عیسی ابن مریم کی، وہ ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ اب ہم تو نہیں دیکھ سکتے لیکن یہ کہ وہ ساتھ رہتے، تائید کرنے کی مدد کی۔ اچھا پھر دوسرا کیا، تکلم الناس فی المہد و کہلا، مہد یعنی گود اور کہل یعنی بڑی عمر۔ اب ایک ہے ہم کہتے ہیں مہد سے لحد تک، وہ اور چیز ہے، یعنی بھائی گود سے لحد تک پڑھتے رہو، پڑھنا کبھی ختم نہیں ہوگا، تو اس کے لیے لحد کا استعمال لیتے ہیں، لیکن یہ کہلا ہے یعنی بڑی عمر میں۔ اب یہ گود میں بھی بولتے تھے، تو گود میں کیا بولتے تھے، وہ ہمارے بچوں کی طرح نہیں بولتے تھے کہ اس کے الٹے سلٹے بولو پیارے لگتے ہو، نہیں، یہ تو توحید کی بات کرتے تھے کہ اوسانی بالسلام ما دمت حیا، یہ بات کرتے تھے توحید کی اور وحی الہی کو کہ گود میں، یہ ان کی شان ہے۔ باقی تو جتنے بھی انبیاء 40 سال کے بعد ان کو نبوت ملی ہے نا، یہ تو گود سے ہی بولنا شروع ہوئے۔ جب پوچھا مریم علیہ السلام سے کہ یہ کہاں سے لائی بچہ، تو انہیں یہ وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا تو کچھ مت بولو، سمت للرحمن، اشارہ کرو۔ تو کہا کہ یہ کیا بولے گا، تو بولنا شروع کر دیا انی عبداللہ، تو یہ مراد ہے۔ کہلا، یہ کون سے بوڑھے ہوئے تھے، ایسی درس پڑھیں گے، اب آپ کو کتابوں میں کیا ملے گا، یہ سب مریم کی عمر کیا ہے، وہاں جانا پڑے گا۔ کہلا کسے کہیں گے بھائی، ایک تو عمر ہے ہماری جوانی کی، تو 65 سے 75 تک کہلا، 75 سے 80 تک شیخوخہ، پھر ارذل العمر ہے 90 اور اوپر، پھر ارذل العمر کئی لا یعلم بعد علم شیئا، کہ وہ کچھ سمجھتا نہیں، بڑبڑاتا ہے۔ تو یہاں کہلا کیسے لایا گیا ان کے لیے؟ تو ہمیشہ ہمیں صرف کتابوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب جیسے کہ ہم نے دیکھا لوگوں کو، ایک تفسیر ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تفسیر سے کوئی تفسیر ہی نہیں، یہ پیغام ہم دینا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے بھائی، ہم چو دیگر نیست، ایسا بھی نہیں ہے، ہم جیسا کوئی نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ لکل ذی علم علیم، ہر عالم سے بڑھ کر علامہ ہے، عالم ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ان کی عمر کتنی ہوگی، تو کہا تھی 33۔ اچھا پھر یہ کہلا کیا ہے؟ تو دوسری بھی تفسیر پڑھیں، بولے نہیں ایسا نہیں ہے، کہلا کے معنی بڑی عمر، تو 33 بھی کوئی حدیث میں نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے رسول نے فرمایا ہو، لوگوں نے اندازے سے کہا۔ تو لوگوں نے بس، اب دیکھو 120 کی بھی عمر ان کی لکھی ہے، تو بہرحال 120 کی ہو، 60 کی ہو، 55 کی ہو، لیکن بڑی عمر میں، تو ہم اس کو یہیں پر کہیں ذکر نہیں ہے حدیث میں، تو بڑی عمر سے مراد 40 کے اوپر، اب 33 تو 40 سے کم ہوئی نا جی۔ اچھا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، وہ ہو جائے گا۔ اچھا اور جب تم کتاب، ہاں یہ آ گیا ہم سے، اور وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، میں نے تجھے کتاب سکھائی، دیکھیے، اور حکمت اور تورات اور انجیل، باقی آگے تو ترجمہ کرنا ہے۔ تو تورات کیا تھی؟ کتاب تھی موسیٰ علیہ السلام کی، چونکہ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے آئے تھے تو آپ اسے پڑھتے تھے۔ انجیل تو انہیں پر نازل ہوئی، وہ آپ تلاوت کرتے تھے۔ حکمت یعنی اس کے اسرار، جیسے کہ حدیث، قرآن اور اس کی شرح حدیث، جیسے کہ نماز۔ اب نماز کے اسرار اللہ کے رسول نے بتلائے، تو یہ ہے اسرار، یعنی وہ کتاب بھی پڑھتے تھے اور اس کے اسرار بھی، جیسے مغرب کی نماز 3،
تو وہ مغرب کی نماز 3 کیوں 4 کیوں نہیں 2 کیوں نہیں؟ تو اس لیے کہ دن کی نماز طاق ہو جائے، اور پھر وتر کی نماز 3 کے سنت نمازیں طاق ہو جائے، یہ اس کے اثرات۔ لیکن کتاب کون سی؟ اگر آپ کہیں گے کہ ذالک الکتاب، تو کتاب تو نازل ہی نہیں ہوئی تھی، وہ تو ابھی لوح محفوظ میں تھی۔ ہاں یہ سن لیں، تو یہ آج کے درس کی روح۔ اکثر میں کہتا ہوں اصل میں کتب یکتب کتابا و کتابتن، 2 مصدر آتے ہیں، کبھی 3 بھی آتے ہیں، مگر ابھی اس میں ہم نے آپ کو الجھایا نہیں، صرف ہم بتاتے ہیں کرا یکرو سمع یسمع، ہے نا، سمع یسمع سمعا و سماعتا۔ تو کتب یکتب کتاب، ایک کتاب، کتابتن لکھنا، تو وہ کتابت ہم بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، مگر عربی سے اسے ٹچ نہیں کرتے نا، بولتے نا کتابت، تو کتابت کے معنی کیا؟ لکھنا۔ تو عیسی ابن مریم علیہ السلام کو کتابت بھی سکھائے۔ دیکھیے تورات پڑھتے تھے لکھتے تھے، انجیل پڑھتے تھے لکھتے تھے، اس کے اسرار لکھ کر دیتے تھے۔ تو یہ آج کے سبق کی روح ہو گئی، اسے یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب دیکھیے یہ تو، اور جب تو بناتا تھا، دیکھو مٹی 3 کسے کہیں گے؟ ایک تو ہوتی ہے تراب، اور اس میں پانی ڈالو تو کیچڑ، یہ 3 گارا بھی ترجمہ کیا ہے، وہ 3 نہیں، 2 نقطے والی تان ہے، وہ تو انجیر نا میرے خیال سے، ہاں جی۔ کہیت الطیری، کیسا بناتے تھے؟ گاڑے سے، پرندے کی شکل میں، باذنی، وہ بھی میری اجازت سے۔ ہر آدمی وہ پرندہ نہیں بنا سکتا مٹی سے بھی، اس کو تو سیکھنا پڑے گا نا جی۔ فتنفخ فیہا، پھر تو یعنی یہ سب پھونکتے تھے، فتکون طیرا باذنی، تو وہ پرندہ ہو جاتا تھا میرے حکم سے، بس۔ یہ تو مشہور قصہ ہے۔ وہ تبرئ الاکمہ، کوڑ کو تو اچھا کرتا۔ دیکھیں تبرئ کا لفظ آیا ہے، سورہ برات بھی جانتے ہیں، براۃ من اللہ، بیزاری، تو یہ کوڑ سے اس کو بری کر دیتے تھے، تو اسی سے مشتق ہے سیگا، کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ نہیں، اکمہ یعنی مادرزاد اندھا، اور ابرس کے معنی کوڑ۔ اب ہمارے یہاں برس استعمال ہوتا ہے اردو میں، ہاں برس جی، اور کوڑ استعمال ہوتا ہے۔ تو اکمہ کے یعنی مادرزاد کیا؟ اندھا یا نابینا، پیدائش اندھا، جی جی، پیدائش اندھا اچھا ترجمہ ہے۔ والابرس یعنی کوڑ، برس۔ بیزنی، سب بیزنی، کوئی کرامت نہیں کہتا ہے، بیزنی۔ اور تم نکالتے تھے موتا، مردوں کو، بیزنی کہتے تھے، کم بیزن اللہ، کھڑے ہوتے تھے۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی حکم دیے تھے کہ گوشت کا ٹکڑا لگاؤ، تو قاتل اٹھ کے، مقتول جو ہے اٹھ کے کھڑا ہوا اور قاتل کا نام بتایا تھا۔ تو یہ سب ان کے خصوصیات ہیں۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، دیکھیے جبرائیل امین ہے ساتھ میں، تائید میں، اور ہم نے روکا بنی اسرائیل کو تم سے، کچھ نہیں کر سکے، مار سکے، سولی پر چڑھا سکے، ہم نے اٹھا لیا، یہ ہے مراد، روکا ہم نے۔ اور اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ انہوں نے اپنے آدمی کو سولی پہ چڑھا دیا۔ اذ جئتہم بالبینات، اذ جئتہم آئے، لیکن بالبینات لائے، جبکہ تم نے یہ روشن نشانیاں ان کے پاس لائیں۔ یہ میں اکثر بیان کرتا ہوں، یہ باقی کی وجہ سے ترجمہ۔ فقال الذین کفروا منہم، تو بولے کہ ان ھذا الا سحر مبین، اتنی نشانیاں لائے ابھی جو اس صفحے پہ بیان ہوئی ہے، کیا کہا؟ ان ھذا الا سحر مبین، جو فرعون جادوگر ہے، جو فرعون نے کہا تھا۔ تو اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں، کئی چیزیں ملی، اصل میں ہم نے محنت کی ہے، چونکہ اب دیکھیے جماعت والے یہ درس نہیں دیتے، میں نے کہا نا جو جماعتوں کے درس ہوتے ہیں نا وہ منتخب، وہ اس درس کو دے کے کیا کریں گے؟ تو وہ اپنے اپنے جو ان کا جو طرز ہے تو منتخب صاحب انہوں نے فکس کر لیے، اس پر وہ درس دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ کلمات پر بھی محنت کرنا بہت اچھی بات ہے نا، اجر ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو انشاءاللہ پھر کل ملیں گے آئندہ جمعہ کو اس کی اگلے آیتوں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جی صاحب کوئی ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ماں وجدنا ابھارنا کے حوالے سے ایک سوال ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ہی وراثت کو اگر لگا لے تو ہمیں کون صحیح ہے؟ کیونکہ ہم میں سے تو ہر جماعت یہ کہتی ہے کہ ہم نے جو اپنے آباء و اجداد اور اپنے علماء نے سیکھا وہ صحیح ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے صحیح ہے۔ مثال کے طور پر اس کی وراثت تو اس سے بجائی ہے پوتے کی مرحوم
बेटे की यतीम है। विरासत, तो उससे हमें पता चलता है कि इसी का सहारा लेके तो कुरान के चूंकि कहीं जिक्र है नहीं कि पोते की वो है मरहूम दादा से पोते की वो विरासत, तो उसको उसका सहारा लेके कि कोई है नहीं, तो कहते कि नहीं है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, आपको जवाब ये मिलेगा कि नहीं, विरासत नहीं उस पोते की, क्योंकि उनके वालिद उनके दादा के नहीं वफात पा गए। तो अब वो कहते हैं कि हम सही, आप पूरे देख लीजिए, लेकिन इस पहलू पे कि भाई वसीयत करनी चाहिए, इस पे कोई जोर नहीं देता। आपको वसीयत हमें बात होता, क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं आता कि मम्मा तो वसीयत भी नहीं करते अपने मरहूम बेटे की। तो ये बड़ा, अब इस पर कौन सही है? वो ये क्या उसके अंदर आएगी हमारे मर्जियों को, मतलब जनिया वाली उसमें आएगी कि जब हम ऊपर जाएंगे जब पता चलेगा। लेकिन इस दुनिया में तो गड़बड़ हो गई ना। अब वो मरहूम के बच्चे और वो पूरी जिंदगी जो है बददुआएं देते रहेंगे कि एक तरफ चचा वचा तो सब मजे कर, बेटे उनके सब मजे कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है ये लोग बेचारे जो है ना खैरातों में पड़ रहे हैं। और ऐसा ही मैंने अपनी जिंदगी में देखा, ऐसी मिसालें हैं कि उनको दादा की विरासत से नहीं मिला हिस्सा, तो बेचारे मोहल्ले के चलते और उसके ऊपर जो है ना गुजारा करते हैं कि उनको चचाओं ने भी नहीं दिया। तो इसका ये कौन सही है कौन गलत है? और ये शायद कुरान को ही लेके और अपने उलमा को ही लेके कहते हैं कि हमने तो वहीं से ये पाया, वही सही है। सवाल तो ये है कि इसमें सही और गलत कैसे पता चलेगा? हर कोई ये कह रहा होता है कि हम सही हैं। तो कहला से मुराद है कि कहला का मतलब है कि एक बड़ी उम्र, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो उठा लिए गए थे, तो हमें हम ये समझते हैं कि वो जल्दी अपनी उम्र शबाब में ही गालिबन उठा लिए गए थे। तो ये कहला क्यों लफ्ज़ यूज़ हुआ, जबकि आप कह रहे हैं कि 120 तक भी जाती है बात उम्र तक? और तीसरा सवाल ये है कि जो किताब ऑफ तौरात और इंजील है, अब इसमें क्या पुराने जो दूसरे नबी थे उनकी किताबें जैसे तौरात इंजील है, इनके साथ भी हदीसों की किताब आती रही है? जैसे कि हमारे यहाँ हदीसों की किताब है कुरान के साथ साथ, ये जरा सवाल देख लीजिएगा कि उनके यहाँ कोई हदीस पे जोर दिया गया है, हमारे यहाँ कुरान के बाद हदीस के ऊपर भी जोर दिया है। जी दूसरे अंबिया पर ऐसा हुआ कि नहीं? जी, तो आपके 3 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि ये जो आप कह रहे हैं ना सही कौन है, देखिए जब उलमा बताते ना तो आपको अधूरी बात बताते हैं, इस वजह से सब कन्फ्यूजन हो रहा है। वो क्या कहते हैं, पोता वरासत से महरूम, पोते को वरासत नहीं। भाई दूसरा भी तो कुछ बताए ना, वसीयत, बात खत्म हो गई। या कि ये बताएं चचा भी जिम्मेदार होता है, चचा को चाहे कि अपने भाई के बच्चों को अपने बच्चों से समझे। 2 चीजें वो बताते नहीं, वो बताते बस हाँ वो उसका नाम नहीं, वो महरूम। तो ऐसा कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि वरासत से महरूम, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो ये गलती किसकी, हमारे मुआशरे की, समझ रहे हैं ना। अच्छा, अब ये जो आप कह रहे हैं ना, ये जो वो कहते हैं कि हम सही है, नहीं, ये असल में फिका वाले कहते हैं। वो सिर्फ अपने यहाँ इन पाकिस्तान बांग्लादेश वहाँ सिर्फ कहते हैं कि हम ही सही हैं, फिका वाले, बाकी कहीं नहीं कहते कि हम सही हैं, कहीं नहीं। आपको अगर जानना है तो यहाँ पर फिका हम्बली है ना, और मिस्र में फिका शाफी है। आप इनसे पूछिए, रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज, फिका शाफी, फिका हम्बली, किताबुल बै से फिका हनफी। किताबुल बै यानी क्या, बिजनेस। हाँ पूछिए, हाँ कोर्ट में वो, तो ये सिर्फ अपने यहाँ है, चूँकि बिजनेस के मसाइल वगैरह जो फिका हनफी में है बहुत उम्दा है, तो इसको ये हर एक को फॉलो करते हैं जो चीज़ अच्छी है, लेकिन मरकज़ क्या, कुरान और हदीस। तो ये मुआशरे की गलती है, समझे ना। अच्छा, तो अब मसला हल हो गया ना कि वो वसीयत का नहीं बताते और चचा की जिम्मेदारी को नहीं बताते। दूसरा आपका सवाल क्या था जी? हाँ कहला, ये तो मैंने कह दिया ना, ये तो लोग कह रहे हैं, वो उनकी उम्र क्या है मैंने बतला दिया कि वो 33 कहते हैं। वो भी कुछ ज़रूरी नहीं कि 33 हो, 43 हो, 53 हो, तो इसकी गुंजाइश है। मगर चूँकि कहला कहते हैं बड़ी उम्र को, अब बड़ी उम्र 40 के ऊपर होती है, समझे ना। इस वजह से तो कुरान की आयत है और वो कह रहे हैं 33। अब 33 आपने कहाँ से लाए? तो ये तो इख्तिलाफी मसला हुआ, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका तीसरा सवाल क्या था जी?
ان کے پرانے جو ہمارے نبویات سے پہلے حدیث ہاں حدیث کا، چونکہ وہ قلم چل نہیں رہا تھا، ابھی چلنے لگا. جی چلے، ابھی چلنے رہا. حدیث دیکھیے، حدیث کسے کہیں گے؟ نبی جو اس آیت کی شرح کرے اسے حدیث، سمجھے نا. تو اس وقت کیا تھا، وہ جو سلسلہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا وہ اپنی قوم کے لیے مختص تھا، تو وہ کچھ لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. اور وہ جو اللہ سے جو نازل ہوتی تھی تختیاں اس کو جو سمجھاتے تھے وہ حدیث ہوئی. ہاں لیکن حدیث کی کتاب ایسی اس لیے نہیں ملی چونکہ وہ کتاب تھی نہیں، اور وہ مختصر تھی نا دعوتیں ان کی، وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام. اس وجہ سے وہ آپ کو شرح نہیں ملتی کہ حدیث میں کیا ہے. لیکن ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم موسیٰ، کچھ پمفلٹ تھے. تو الحمدللہ آپ کے سوالات بھی ہو گئے. دعا کے ساتھ برخاست کرتے ہیں مجلس کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صاحب جی.